آج کے ہمارے درس کا آغاز 17ویں پارے سے ہوگا۔ اس کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ فرمایا، حساب سے ڈرایا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ وہم فی غفلۃ معرضون، حالانکہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان اپنی موت کو دور سمجھ رہا ہے۔ بچہ نوجوانی کے انتظار میں اور نوجوان وہ بڑھاپے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ جس موت کو تم دور سمجھ رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں وہ تمہارے بالکل قریب آ چکی ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم موت کو بہت دور سمجھ بیٹھے ہو، لیکن نراہ قریبا، ہم تو اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں، قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ بات طے ہے، یہاں سے جانے کے لیے آتا ہے۔ اس دنیا میں سدا کسی نے نہیں رہنا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو نصیحت نامے کے طور پر اور ہدایت اور رحمت کے طور پر اس امت کو عطا فرمایا کہ اس قرآن کریم پر عمل کر کے اور قرآن کریم کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ جہاں دنیا میں باعث رحمت ہے، وہاں آخرت میں بھی انسان کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے یہ دین کی جو دھوم ہے، آپ کا جو دین پھیل رہا ہے، اس دین کی اشاعت اور تبلیغ اور اس کا پھیلنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہے۔ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو آپ کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا معلوم ان لوگوں کو کہ اللہ نے اس دین کو رہتی دنیا تک کے لیے بنایا ہے اور آپ کے اس دین کو غالب بنایا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے گا، اس دین پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کہی گئی تو اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں قرآن کریم کی آیات اتاری۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی بھی بشر کے لیے، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، کسی نبی کسی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ پر اعتراض کرنے والے ہمیشہ رہیں گے؟ آپ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو یہ کافر اور مشرک بھی سدا نہیں رہیں گے، انہوں نے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی نبلوکم بالشر والخیر، ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہیں آزمائیں گے، کبھی پریشانی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی خوشی کے ذریعے آزمائیں گے، انہی دو حالتوں میں تمہاری زندگی گزرے گی۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، نتیجتاً تم سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، کوئی جائے پناہ نہیں سوائے اللہ جل شانہ کے۔ اس آیت میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے مخالف کی موت پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ بات کہتے تھے، اللہ نے اس کی تردید فرما دی۔ تو اس لیے کسی دوسرے کی موت پر خوشی کا اظہار کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ نوشیروان بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا،
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت نقل کی ہے، اور اس سے آ کر کے کہا کہ تمہارا فلاں دشمن اس دنیا میں نہیں رہا، وہ مر گیا ہے۔ اب اس نے جواب میں کہا، ہیچ سنی دی، کیا تو نے یہ بات سنی ہے کہ مجھے چھوڑ دیا گیا ہے، کہ اس کو تو اٹھا لیا گیا اور میں ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا؟ یہ بھی تو نہیں ہے، اگر آج وہ گیا ہے تو کل میں نے بھی جانا ہے۔ تو اس لیے اگر عدو بمرد جائے شادمانی نیس، کہ زندگانی ماں نیز جاویدانی نیست۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اگر دشمن مر گیا تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، کیوں کہ زندگانی ماں، ہماری زندگی بھی جاویدانی نیست، ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ اگر اس کی زندگی ختم ہو گئی تو کل ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے اس کا اندازہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ یومئذ یتذکر الانسان، انسان کو وہاں بات سمجھ آ جائے گی، نہ سمجھنے والوں کو بھی سمجھ آئے گی۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اس وقت کا سمجھ آنا پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سمجھنے کا جہان، عمل کرنے کا جہان، یہ دنیا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج عمل ہے حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے یہ موقع ہے کہ ان ایام کو، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، یہ پورے سال کی مشق کرانے کے لیے آتا ہے کہ انسان کی فطرت بن جائے، طبیعت بن جائے، کہ انسان کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کی نشست و برخاست، یہ ساری اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق ہو جائے۔ یہ دیندار لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طبیعت کو، اپنی فطرت کو، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع بنا دے۔ جو اللہ کا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنے کا حکم دیں وہ کرنا ہے، اور جس سے روکیں اس سے روکنا ہے، بس اس پر اپنی طبیعت کو لانا ہے۔ اس دنیا میں کیا ہوا کوئی بھی عمل رائے گاہ نہیں جاتا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن ہم اعمال کو تولنے کے لیے ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ذرے کے برابر کچھ بھی، تھوڑی سی چیز بھی، انسان کے ساتھ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کیا ہوا عمل ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کا وہ عمل بھی لائیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم بطور حساب کے بڑا پورا حساب کرنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حساب و کتاب کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ 3 موقع ایسے آئیں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ فرمایا پہلا موقع ہوگا اعمال کے وزن کا، اعمال کے وزن، اعمال تل رہے ہوں گے، کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ دوسرا موقع فرمایا پل صراط سے گزرنا، جب پل صراط سے گزریں گے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی دوسرے کی فکر نہیں کرے گا۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ جس دن یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا۔ اور فرمایا تیسرا موقع نفسا نفسی کا جو ہوگا وہ اعمال نامے کے ملنے کا ہوگا، کہ کس کو اعمال نامہ کس ہاتھ میں ملتا ہے۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ،
کہ جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا یہ کامیابی کی علامت ہے، اور جسے نامہ اعمال وہ بائیں ہاتھ میں ملا وہ ناکامی کی علامت ہوگی۔ یہ اس سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تو یہ دن آنے سے پہلے پہلے انسان غفلت سے نکل آئے، دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ قرآن کہتا ہے یہ کافر جو ہیں، کافر انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، ان کافروں کی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے وہ دل اندھے ہیں، دل اندھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دل کی بھی آنکھیں ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے متعلق فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن کریم یہ جہاں جسمانی بیماریوں سے شفا ہے، وہاں یہ روحانی بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے۔ قرآن کے ذریعے قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑنا، کم از کم 3 ختم تو ہو جانے چاہیے، ایک عشرے میں 1 ختم، اور اس سے ادنا درجہ یہ کم از کم 2 ختم ہو جائیں، ورنہ قرآن کریم کا 1 ختم، 1 مرتبہ قرآن مکمل کرنا یہ تو لازمی ہے۔ 1 مہینے کے اندر 1 ختم ہو جانا چاہیے، پورا سال موقع نہیں ملتا ختم کرنے کا۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک اس مہینے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، تھوڑے وقت میں انسان زیادہ کما سکتا ہے۔ جیسے سیزن ہوتا ہے، سیزن، اب دکاندار کاروباری آدمی وہ اتنا باقی دنوں میں نہیں کماتے جتنا سیزن کے دنوں میں کماتے ہیں۔ بعض کاروبار تو ایسے ہوتے ہیں وہ سیزن کے موقع پر کما لیا پھر پورا سال کھاتے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس مہینے میں نیکیاں کریں گے، نیکی کی طرف اپنی طبیعت کو راغب کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر پورا سال چلے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ رمضان جیسے گزر رہا ہے ایسے ہی اگر گزرتا گیا اور ختم ہو گیا اور ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئی تو پھر علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں جس آدمی کی آخرت کی طرف رغبت، اللہ سے تعلق، گناہوں کی تلافی اس مہینے میں بھی نہ ہوئی، جس نے اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، پھر وہ کس موقع کے انتظار میں ہے؟ کس موقع کے انتظار میں ہے؟ ابھی تو شیطان قید ہو گیا اور نفس روزے کی وجہ سے مغلوب ہو گیا۔ 2 بڑے دشمن صحابہ کرام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کی چراگاہوں کو برباد کرو، شیطان کی چراگاہوں کو برباد کرو۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شیطان کی چراگاہ کیا ہے؟ شیطان کو کس چیز سے تقویت ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا محرمات، حرام کام، حرام دیکھنا، حرام سننا، حرام کھانا، حرام غلط جگہ جانا، غلط جگہ غلط چیز پکڑنا اور غلط سوچنا، یہ ساری جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، یوں سمجھ لیجئے ہر گناہ کا کام یہ شیطان کو تقویت دینا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شیطان کی ان چراگاہوں کو برباد کرنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا شیطان کی چراگاہوں کو برباد کرنے کی بہترین صورت روزہ رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ تو شیطان خود قید ہو گیا اور روزہ رکھنے سے نفس مغلوب ہو گیا تو نیکی کرنا آسان ہو گیا، گناہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اب اگر اس موقع سے میں فائدہ نہ اٹھاؤں تو یہ میری کوتاہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش در آزمائش، مختلف آزمائشوں سے گزرے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، قوم بت پرست تھی، بعض ان میں سے ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ قوم میلے پر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لے کر جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ آئے، دیکھا بتوں کی یہ حالت ہے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہوگا؟ من فعل ھذا بآلہتنا، جس نے بھی کیا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔
لوگوں نے پھر کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا رہتا ہے، جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ ان کو بلایا گیا، پوچھا کیا آپ نے کیا ہے اے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی نفی فرمائی کہ تم کن کو اپنا معبود مانتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبد، تف ہے تمہارے اوپر اور یعنی افسوس ہے تمہارے اوپر اور تمہارے ان معبودوں پر بھی افسوس ہے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہی ہیں جنہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا، اسے جلا ڈالو۔ 1 مہینہ تک ایندھن اکٹھا کیا گیا، 7 دن تک آگ جلائی گئی۔ آگ میں اتنی شدت تھی، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ پھر شیطان نے مشورہ دیا کہ اب قریب جا کے تو نہیں ڈال سکتے، من جنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن رسیوں سے بندھے ہوئے تھے وہ رسیاں تو جل گئیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال تک نہ جلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، وسلامًا، اور سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے سازش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی، فجعلناہم الاخسرین، فرمایا ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارہ پانے والا بنا دیا۔ تفسیر مظہری میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے، میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے۔ میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے۔ دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹا، اللہ جل شانہ نے انہیں بھی چند امتیازی خصوصیات عطا فرمائیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے خوبصورت آواز عطا فرمائی، خوبصورت آواز عطا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزرے تو قرآن پڑھتا ہوا سنا، ٹھہر گئے اور قرآن سننے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرآن سنا، تو خوشی کی انتہا نہ رہی، عرض کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں قرآن کو اور اچھا کر کے پڑھتا، اور اچھا کر کے پڑھتا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تجھے مزامیر من آل داؤد، تجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز میں سے کچھ حصہ تجھے بھی عطا کیا گیا ہے۔ قرآن کو سنوار کر پڑھنا اور سننا، رمضان المبارک میں جو قرآن سنایا جاتا ہے تو اس میں اس بات کی خوب احتیاط ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کا ہر لفظ سمجھ آئے، پڑھنے والا وہ ایسے طریقے سے پڑھے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ سمجھ آ جانا چاہیے، اور سننے والوں کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اہتمام کے ساتھ اور ایسے طریقے سے سنیں گے کہ ہمیں بھی ہر لفظ سمجھ آ جانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں کیفیات اپنی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک روضہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہاں کی تجلیات اپنی ہیں۔ لیکن وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاری وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے کھڑے عربی تو عربی رہ گئے، عجمی بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ عجمی شخص جسے قرآن سمجھ تو نہیں آ رہا، اسے ترجمہ تو نہیں آ رہا، پھر وہ کیوں رو رہا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے رو رہا ہوتا ہے کہ وہاں وہ توجہ سے دل جمی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر اسی کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہم کس کا کلام سن رہے ہیں؟ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام۔ ذرا ہم اس بات کی طرف اپنی طبیعت کو اگر لے آئیں تو پھر قرآن کریم سننا بڑا آسان ہے۔
قرآن کریم سننا، جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، سننے والوں کو ہو جاتی ہے۔ اب پڑھنے والا بسا اوقات اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں، اس نے 1.5 پارے پڑھ دیے، 2 پارے پڑھ دیے، سننے والے تھک گئے۔ پڑھنے والا اس لیے نہیں تھکتا کہ اس کی توجہ قرآن کی طرف ہوتی ہے، اس کی توجہ قرآن کے الفاظ کی طرف ہوتی ہے، تو اس کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ روحانی خوشی ہوتی ہے کہ جب پڑھنے والا پڑھ کے فارغ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حافظ قرآن تراویح پڑھانے سے پہلے اور تراویح کی نماز پڑھانے کے بعد اس کے مزاج میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ وہ کیا ہے، حالانکہ ابھی تو تراویح پڑھانے سے پہلے تو اس نے محنت نہیں کی، گھنٹہ قرآن نہیں پڑھا، اور تراویح میں تو اس نے گھنٹہ قرآن بھی پڑھا، 20 رکعت بھی پڑھائی، پھر بھی اس کے بعد حشاش بشاش ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک روحانی طور پر ایک تقویت حاصل ہوتی ہے، جس کا ادراک اس کو ہوتا ہے، اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام کے ساتھ قرآن کریم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا بھی تذکرہ ہے، ان کا مزید تذکرہ اگلے پاروں میں بھی آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک دن اور رات امت کے لیے باعث رحمت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک اے محبوب آپ ان میں ہیں، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے نبی کی رحمت تھی، آپ کا وجود باعث رحمت تھا کہ جب تک آپ تھے اللہ نے عذاب سے بچائے رکھا، اور آپ کی اسی رحمت کا اثر ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی رحمت باقی رہے گی، جب تک یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے تب تک میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، سورہ حج کی ابتدا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب قیامت آئے گی لوگوں پر بے ہوشی کی سی کیفیت ہوگی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، اتنی گھبراہٹ ہوگی۔ ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، گرا دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھا لوگ بے ہوش ہوں گے، بے ہوشی کسی کیفیت ہوگی، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے جسموں پر لباس نہیں ہوگا، کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے اٹھیں گے۔ امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ ایسے تو لوگوں کو شرم نہیں آئے گی کہ ایک جسم پر؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو نیچے سر جھکانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے احوال ایسے سخت ہوں گے کہ لوگوں کے سر اوپر آسمان کی طرف، اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوں گے، نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی، جھکانے کا موقع ہی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اس لیے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اللہ کے لیے انہیں بے لباس کیا گیا، اللہ اس کا بدلہ انہیں یہ عطا فرمائیں گے، سب سے پہلے انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو اس لیے بھائیو ہم سب کو اس سے واسطہ پڑنے والا ہے، اس سے پہلے کہ یہ موقع ختم ہو جائے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ منکم من یتوفا ومنکم من یرد الی ارذل العمر، تم میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس صورت مبارکہ میں انسان کی پیدائش کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ نطفے سے انسان بنتا ہے، نطفے سے پھر علقہ گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد مضغہ بنا، پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انسان کے جسم کو شکل عطا فرمائی، پھر روح پھونکی گئی، پھر انسان نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی جوانی کی انتہا کو پہنچتے ہو، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے من یتوفا، قصہ ہی ختم، موت آ جاتی ہے،
بعض تو 60-70 سال کی عمر میں چلے گئے، منکم من یرد الی ارذل العمر، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو عمر کے بدترین حصے تک پہنچ جاتے ہیں، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، پھر اس کے بعد یہ چلنے میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ عمر کے اس حصے میں پہنچنے سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، جسے میں آپ سے بارہا عرض کرتا رہتا ہوں۔ مناجات مقبول ایک رسالہ ہے، فاروق بھائی کے پاس وہ رسالہ موجود ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیں تو وہ خرید کر اس میں روزانہ کی بنیاد پر دعائیں لکھی ہیں، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں مناجات مقبول کے نام سے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر لکی لا اعلم بعدی شیئا، اس طرح کی دعا ہے۔ اسی آیت کا وہ مفہوم ہے، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچ جاؤں کہ پھر میں کچھ جان اور پہچان بھی نہ سکوں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان پھر دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ پھر والدین جب اس عمر میں پہنچتے ہیں تو پھر اولاد بھی دعا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ جی ہمارے والدین، ہماری والدہ، ہمارے والد کے لیے دعا کریں، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے۔ اللہ اکبر! جس اولاد کے لیے آپ نے عمر کے 60-70 سال لگا دیے، وہ آخر میں آپ کے لیے کیا دعا کروا رہی ہے کہ آپ دعا کریں اللہ میرے والد کی پریشانی دور کر دے، اللہ ان کے مقدر میں شفا ہے تو اللہ انہیں شفا دے دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں سنبھال لے۔ تو اس عمر کے اس حصے میں پہنچنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ 60-70 سالہ جو زندگی ہے یہ متوسط عمر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی اوسط عمر وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ آپ علیہ السلام کی خود عمر کتنی تھی؟ عمر مبارک 63 سال، حضرت صدیق اکبر کی عمر 63 سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً 82 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بعض روایات کے مطابق، تاریخی روایت میں آتا ہے ان کی بھی 63 سال۔ تو اگر اس تناسب کو دیکھیں تو عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 کے درمیان۔ تو جس کے 30 گزر گئے، ویسے تو موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں، لیکن متوسط عمر کے حساب سے بس 30 باقی ہیں، بس 20 باقی ہیں، بس 10 باقی ہیں۔ جو 60 سے اوپر جا رہا ہے وہ بونس کی عمر گزار رہا ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا شیخ الحدیث عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ وفاق کے بھی ذمہ داروں میں تھے۔ تو ان کو ایک مرتبہ دل کا دورہ ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، پھر دوسری بار ہوا، تو اللہ نے علماء کو بڑی شان عطا فرمائی، وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، جتنا مرضی منع کر لیں ڈاکٹر، وہ اپنا چلتے رہتے ہیں۔ تو ان کو ڈاکٹروں نے سفر سے منع کر دیا اور وفاق کی ذمہ داریوں سے بھی منع کر دیا کہ اب آپ آرام کریں، اور ڈاکٹروں نے ایک جملہ کہا کہ اب آپ کو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، آپ کو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں، خادم کہنے لگا، حضرت مسکرا دیے، فرمایا بھائی تم ہمیں اب 60-70 سالہ میری زندگی ہو گئی، تم اب یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہو، ہم 50 سال سے یہی بات طالب علموں کو پڑھاتے آ رہے ہیں کہ بھئی کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہاں وفاق کے دفتر میں علماء کا اجلاس تھا، اسی اجلاس میں بیان فرما رہے تھے، اسی بیان کے دوران ہی بس وہ دل کا دوبارہ دل کی تکلیف ہوئی اور وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کی شان ہے، جب اس دنیا سے گئے 1 روپیہ ملک میں نہیں تھا، 1 روپیہ،
اور جو گاڑی زیر استعمال تھی وہ بھی ایک طالب علم نے جو ان سے پڑھتا تھا، کراچی کا تھا، اس نے ہدیہ کی تھی۔ حضرت نے اس شرط پر لی کہ میں یہ گاڑی اس شرط پر لے رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میرے استعمال میں رہے گی، جس دن میں فوت ہو گیا یہ گاڑی آپ کی آپ کے پاس واپس پہنچے گی، میں آپ سے عاریتاً لے کر یہ گاڑی استعمال کر رہا ہوں تاکہ میں جب اس دنیا سے جاؤں، اولاد تھی نہیں، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میری نسبی اولاد تو نہیں لیکن میری روحانی اولاد لاکھوں میں ہے، میری روحانی اولاد لاکھوں میں ہے۔ یہ دارالعلوم کبیر والا کے محتمم مولانا ارشاد صاحب، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد نواز صاحب، یہ سارے انہی کا ہی فیض ہے، انہی کے ہی لگائے ہوئے یہ پودے ہیں جو آج درخت کی شکل میں امت کو سیراب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، انسان کا کسی وقت کا کچھ پتہ نہیں، کون کس وقت چلا جائے، اس سے پہلے انسان سنبھل جائے، پھر سنبھلیں گے لیکن پھر موقع نہیں ملے گا۔ آخر میں اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، آپ کے توسط سے امت کو یہ پیغام ملا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، دین اسلام کے اعلاء کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق کوشش کرے اور میرا اور آپ کا سب سے بڑا تعارف وہ مسلمان ہونا ہے۔ هو سماکم المسلمین، ہم سب کا نام کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا تعارف ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام ظاہر کا نام ہے، بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ایمان اور اسلام ایک چیز کا نام ہے۔ نہیں، ایمان دل کی کیفیت، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ یوں کہیں اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ ظاہری زندگی دین کے مطابق ہوگی تو یہ اسلام ہے، دل میں اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان ہوگا تو یہ ایمان ہے۔ اس لیے تو ایک قبیلے والے دیہاتی آئے اور کہنے لگے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، دیہاتی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا ولكن قولوا، تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، مسلمان کہو، اس لیے کہ ابھی ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ تمہارے دل میں نہیں اترا، ابھی تم نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے، جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے پھر انسان مومن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہم سب کی غفلت کے دور ہونے کا ذریعہ بنا، ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا، ہمیں ظاہراً باطناً پاک فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرما۔